چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الجن کی آیت نمبر 11 اور 12، جی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھیں گے۔ دو آیتیں پڑھنی ہیں، مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ۔ آپ نے مل کر ہمارے ساتھ رہنا، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ منا الصالحون، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وأنا منا الصالحون، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ ومنا دون ذلك۔ پوری آیت کے حصے کو ایک آواز سے پڑھیں گے، ایک سانس میں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك۔ ذَلِكَ، ذلك کاف باریک رہے، ذَلِكَ، ذلك۔ گڈ۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، كنا طرائق قددا، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ كنا طرائق قددا۔ گڈ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں واو پر تشدید ہے، اگر پچھلی آیت سے ملائیں گے تو ادغام کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ اس آیت سے ملانے کی صورت میں جو پیچھے تنوین کی قاعدہ تھا وقف کی صورت میں،
تو ہم الف سے بدل رہے تھے، مگر جب ہم ملا دیتے ہیں دو زبر کی تنوین کو تو پھر قاعدہ ہو جائے گا دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر ہوں یا دو پیش ہو یا نون ساکن ہو، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون آتا ہے، واو آتا ہے، تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یا واو میم نون، اس میں ادغام مال غنہ، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو ملانے کی صورت میں ادغام مال غنہ ہوگا، اور ملائیں گے نہیں، یہاں سے ابتدا کریں گے تو واو پر زبر پڑیں گے اور حمزہ پر زبر ہے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے، اور الف مدہ بھی ہے ساتھ میں، نون الف زبر نا، وَأَنَّا کیا پڑھیں گے؟ گڈ، زبردست۔ اب یہاں من الصالحون میں میم کے نیچے زیر ہے، مگر یہ زیر نون سے ملے گی، اور حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، مگر نون مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے۔ اب یہ جو بیچ میں الف نظر آ رہا ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے، من الصالحون نہیں، یہ الف گر جائے گا، اور ڈائریکٹ نون کی زبر کو ہم صاد سے ملا دیں گے، پڑھیں گے من الصالحون، گڈ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، گڈ، وَمِنَّا میں واو کی دائی گھنٹوں کی گلائی سے میم نون سے ملائیں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا، نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، دونا دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، نون پر حرکت ہے، اس کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے، اور ذالکہ میں ذال پر کھڑا زبر ہے، اور ذالکہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، ذالک، یہاں پر آپ ذال کو زا نہیں پڑھیں گے، بعض بچے کیا کریں ذالک کو پڑھتے ہیں ذالک، ذالک نہیں، ذالک کیا پڑھیں گے؟ گڈ، اور کاف کو ساکن کریں گے، لام کی نیچے زیر ہے، کاف پر زبر ہے، کاف ساکن ہو جائے گی، آواز آئے گی، کاف شدیدہ محموسہ حرف ہے، سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، آواز آتی ہے ذالک، ذالک، گڈ۔ کنہ کاف کی ادائیگی، کاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ تعلقہ سخت حصہ، نون مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے، نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، طرائق، تو کی ادائیگی، تو یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا سب سے موٹا پر حرف ہے تو، کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے؟ تو، جو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پر زبر ہے، اور اس میں صفت استعلاء بھی حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے، سب سے موٹا حرف یاد رکھنا ہے، اور را الف زبر را ہے، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو ہو جائے گا مد متصل، کیا ہوگا؟ مد متصل، 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، قاف موٹا رکھیں گے۔ اچھا، ایک پہلا قاف زبر والا ہے، دوسرا قاف زیر والا ہے، مگر یاد رکھیے دونوں قاف موٹے رہیں گے، جی ہاں، دونوں قاف میں صفت استعلاء ادا ہوگی، مگر زیر والے میں تھوڑی سی صفت استعلاء کمزور ہوتی ہے، مگر ہم نے موٹا رکھنا ہے دونوں کو، ٹھیک ہے۔ اور قیدہ دا، پہلی دال پر زبر، دوسرے دال پر دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے بدل جائے گی، ہو جائے گا وقف بالابدال، وقف بالابدال مال الف، كنا طرائق قددا، گڈ، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیدہ دوں، اگر ملا دیتے ہیں آیت کو تو ادغام مال غنہ قاعدہ ہو جائے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام مال غنہ ہو جائے گا، اور ملاتے نہیں ہے تو ادغام مال غنہ قاعدہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واو پر حرکت ہے، وَأَنَّا الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بندہ ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا کھڑی حرکات آ جائیں، یا جزم آ جائیں
سب صورتوں میں حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، الف مدہ نون الف زبر نا، الف مدہ ہے ایک الف کھینچنا ہے، ظننا ظا، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے۔ حرف مطبقہ 4 ہے، حرف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ حرف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ اور حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے حرف مطبقہ؟ 4۔ صاد، ضاد، طا، ظا، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ حرف مطبقہ کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک تو حرف مستعلیہ ہوتے ہیں موٹے پڑے جانے والے، اور ایکسٹرا موٹے پڑے جانے والے حروف وہ حرف مطبقہ کہلاتے ہیں جن کو ہم زیادہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ظننا میں پہلا نون زبر والا ہے، دوسرا نون تشدید والا ہے، دوسرا پہلے نون کو دوسرے نون میں ہم ادغام کریں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، اور نون الف زبر نا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر قاعدہ ہو جائے گا کون سا؟ مد منفصل کا۔ کون سا قاعدہ؟ مد منفصل ہو جائے گا۔ الن نعجز اللہ، پہلا نون لام میں ملائیں گے تو یہ قاعدہ ہوگا نون سائن کے بعد لام آ گیا، اور قاعدہ ہو جائے گا ادغام بلا غنہ۔ کون سا قاعدہ؟ بلا غنہ، جی ہاں۔ اور دوسرا نون پھر نون سے ملائیں گے، یہ قاعدہ ادغام مال غنہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ۔ تو پہلا ادغام بلا غنہ، پھر ادغام مال غنہ، پہلے میں غنہ نہیں کرنا ہے، دوسرے میں غنہ کریں گے۔ نعجز اللہ، نون کو عین سے ملائیں گے، عین کو واضح کریں گے، نعجز اللہ۔ جیم اور زا کلیئر کرنا ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں نعجز اللہ، جج اللہ نہیں، نعجز اللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ نعجز اللہ۔ گڈ، زبردست۔ اور اللہ پاک کلام سے پہلے زبر آ گیا ہے، پر پڑھیں گے اللہ پاک کلام، اور جیم اور زا کو کلیئر رکھنا ہے۔ ہا پر زبر فی الارض، فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، ارضی، را ساکن سے پہلے زبر، را پر ہو جائے گا، دود کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے۔ دود کا مخرج ہے حافۃ اللسان، زبان کا بغلی کنارہ، اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے جب لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے دود۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ۔ اس کو ہم نے زواد نہیں پڑھنا، ڈواد نہیں پڑھنا، دواد نہیں پڑھنا، غواد نہیں پڑھنا، غین بھی نہیں پڑھنا۔ بعض بچے پڑھ دیتے ہیں، جی ہاں، تو غلط ہے یہ ساری چیزیں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ، پہلا نون دوسرے نون میں ملے گا، نون عین پیش، نُعْجِزَهُ، نون کو عین سے ملانا ہے، عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اور جیم کے نیچے زیر، زا پر زبر حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، جیم اور زا کلیئر کرنا ہے۔ نُعْجِزَهُ، نُعْجِزَهُ نہیں پڑھنا، نُعْجِزَهُ۔ کیا پڑھیں گے؟ نعجزہ۔ جی اچھا۔ ہربا، ہا کی ادائیگی ہرا، ہا را، ہربا۔ اچھا بعض بچے جو ہے نعجزہ کو نعجزہ زال بھی پڑھ دیتے ہیں، بعض زا کو جیم بھی بنا دیتے ہیں، تو نہ ہم نے جیم بنانا ہے نہ زا بنانا ہے۔ نعجزہ بھی نہیں، نعجزہ بھی نہیں، پڑھنا ہے نعجزہ۔ کیا پڑھیں گے؟ نعجزہ۔ گڈ گڈ۔ ہربا، ہا پر زبر، را پر زبر، را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، ہو جائے گا وقف بالابدال۔ مال الف۔ گڈ۔ تو آئیے اس آیت کو پوری کو پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 11 اور 12، 11ویں اور 12ویں آیت پڑھی ہیں۔ آپ نے امید توجہ کے ساتھ سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الجن کی آیت نمبر 11ویں اور 12ویں 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے امید ہے توجہ کے ساتھ سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ یہاں موجود بچوں نے کس انداز سے سیکھا، پڑھا، آئیے ان بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی ٹیم بھی کی تیاری زیادہ لگتی ہے۔ چلے ٹیمیں والے تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال ایزی سوال، بہت ہی ایزی۔ وَأَنَّا اور مِنَّ الصَّالِحُونَ، نون دونوں میں نون آیا، اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ وَأَنَّا اور مِنَّ الصَّالِحُونَ، جلدی کیجئے۔ مزمل بھائی یاد آ رہا ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا؟ یہ ادھر مائک دیجیے گا، مائک دیجیے گا، یاد آ رہا ہے؟ جی نون مشدد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس۔ محمد اویس، آپ کو یاد آ گیا؟ جی سوچ لیں، جی پہلے والے میں دوسرے والے میں؟ پہلے والے میں۔ چلے جواب درست مان لیتے ہیں۔ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے، بتائیے من الصالحون میں صاد کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ صاد۔ جی بتائیے، مائک دیجیے گا حسین بھائی کو۔ جی حسین بھائی بتائیے۔ حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ۔ حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف ہے، بتائیے وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، بہت مشکل سوال ہو جائے گا ٹیم اے سے۔ چلے آپ یہ بتا دیجئے کہ کاف کا مخرج کیا ہے؟ کاف کو اوپر پڑھیں گے، ذالک والا کاف موٹا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، سوچ لیں۔ باریک علی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، علی بھائی کو دے مائک۔ باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں یہ سنا دیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ یہ تو ضا کیا ہوتا ہے؟ طا ظا صاد ضاد، یہ تو ضا کیا ہوتا ہے؟ تو ضا کیا ہوتا ہے؟ طا ظا مائک میں بولے۔ طا ظا تو ضا کیا ہوتا ہے؟ طا ظا۔ اب آئندہ تو ضا تو نہیں کہیں گے نا، اگر تو ضا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاف کو باریک کریں گے اور حروف مستعلیہ بتا دیے۔ ٹیم اے نے 2 جوابات دے کے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ جی بتائیے طرائقہ میں یہ مد کون سی ہے؟ مد یاد آ رہی ہے؟ چلیں مد پوچھ لیتے ہیں، مائک دے مد۔ جی نام بتائیں اپنا۔ حذیفہ۔ حذیفہ بھائی کون سے قاعدہ لگ رہا ہے؟ مد متصل۔ مد متصل، سوچ لیں۔ سوچ لیا؟ جی پکا؟ جی۔ اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے حذیفہ بھائی، ماشاءاللہ زبردست۔ اور ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری سوال قیدہ دا پہ وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ؟ مشکل سوال آ گیا۔ یا تو قاف کا مخرج بتا دیں یا قیدہ دا پہ وقف کریں گے کون سا قاعدہ؟ 2 سوال میں سے ایک بتا دیں۔ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ تو پیارے بچے ہے ہی نہیں یہاں۔ اللہ، ٹیم اے کی طرف جاتے ہیں۔ جی حسین بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ وقف بالابدال مال الف۔ وقف کریں گے تو جی وقف بالابدال مال الف۔ مال الف، اور جواب درست دے دیا۔ اللہ، ٹیم اے سے غلطی ہو گئی اور 10 پوائنٹ حاصل کرنے تھے، آپ جواب دے کر صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے، اور ٹیم بی نے آپ کا جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہو گئے 30 پوائنٹ، ادھر ہے 20 پوائنٹ، اور آخری سوال بھی ٹیم بی سے ہوگا۔ اگر بتا دیتے ہیں تو 40 پوائنٹ، 20 پوائنٹ سے لیڈ سے جیت جائیں گے، اور اگر جواب نہیں دیتے ٹیم اے کی طرف جائیں گے۔ دیکھتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن ال میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ حمزہ بھائی آپ بتائیں گے، ان 2 میں سے کوئی بتائے۔ آگے دے مائک، آگے کریں۔ جی نام بتائیں، نام کیا ہے آپ کا؟ عبد القادر۔ عبد القادر بھائی کون سا ادغام ہے؟ ادغام ملا ہوا۔ ادغام بلا غنہ۔ جی سوچ لیں، سوچ لیا اور جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔
تو ماشاءاللہ عبد القادر بھائی نے جواب دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے اور پوائنٹ ہو چکے 40، یعنی ٹیم اے کے 20 پوائنٹ، ٹیم بی کے 40 پوائنٹ، 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بی ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد مجتبیٰ بھائی انشاءاللہ حیدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مائک آگے کریں، گڈ، اچھا پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ قاف اور پر کر کے اچھی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اچھی کوشش اور محنت کرنی ہے، قاف کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محمد مجتبیٰ بھائی اچھے انداز سے کوشش کی، پڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبد القادر بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، دال کی پیش کلیئر کرنی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ گڈ۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ماشاءاللہ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد مجتبیٰ بھائی نے حیدر میں پڑھا اور عبد القادر بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ ماشاء اللہ دونوں نئے چہرے تھے، اچھے انداز سے کوشش کی، بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح کوشش کریں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا